ہمیں تو اپنا ہمیشہ مقدمہ ہم نے پہلے بھی رکھا ہے جی، اور ہمارا مقدمہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جتنا پاکستان متاثر ہوا ہے ٹیررزم سے اتنا شاید دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوا. یقیناً افغانستان کے اندر ایک بہت عرصہ جنگ رہی، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن ایک ملک جس کا براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، پاکستان سے زیادہ کوئی ملک متاثر نہیں. ہماری معیشت متاثر ہوئی ہے، ہماری لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہیں مسلح افواج کے، تو پولیس کے، سول آرم فورسز کے. تو اس لیے ہمیں اپنا مقدمہ رکھنے میں کتنی مشکل نہیں ہے. نہیں، لیکن پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ ابھی بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ جو ان کے ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں RSS کے ہیں، افغانستان میں یہ بیٹھے ہوئے اپنی پراکسیز کو یوز کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے رہے ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس ریسنٹ انسیڈنٹ تھا، سو اس میں پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کامیابی ہونے کے چانسز اب زیادہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے ہمیشہ ہر فورم پہ رکھنی پڑتی ہے. کوئی ایک دورے سے یا ایک کانٹیکٹ سے آپ کی بات مانی نہیں جاتی. اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بھی معیشت کی بنیاد پہ ہیں. اگر آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے سفارتی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. تو اس لیے میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج جس بات کی ضرورت ہے وہ اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی ہے. آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ کے سفارتی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو پلیس یور اون ہاؤس ان آرڈر فرسٹ، بٹ یہاں پہ اکانومی میں بھارت اوبیسلی ہم سے اوپر ہے. بھارت کی اکانومی دیکھ لیں، انڈیا نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ دیگر ممالک کے ساتھ صرف اور صرف اکانومی، معیشت کی بنیاد پہ تعلق قائم کریں. بھارت نے چائنا کے مد مقابل آنے کی کوشش اس وقت کی جب امریکہ نے اس کو خطے کا چودھری بنانا چاہا. سو اس وقت یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی اکانومی ابھی بھی بڑی ہے، لیکن کیا امریکہ ری وزٹ کرے گا اپنے اس ڈیسیجن کو جہاں پہ وہ انڈیا کو پریپیئر کر رہا تھا ٹو ٹیک آن چائنا ان دا ریجن؟ امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ علاقے میں کیا کرتا ہے. کولڈ وار اب ختم ہو چکی ہے. پاکستان کو بھی یہ جو ہماری ایک ہمیشہ ٹلٹ رہا ہے ویسٹ کی طرف، حالانکہ ہمارے سب سے جو گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ ہیں. اور میرا خیال ہے اس دفعہ جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کا جو مستقل اور پائیدار دوست ہے وہ چین ہی ہے. تو ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. چائنا کی ٹیکنالوجی کے لیے ضرور مارکیٹ کھل گئی، اب گلوبل مارکیٹ جو ہے. دیکھیں، ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے. ٹیکنالوجی کی ہمارے لیے کم از کم چین کی ایک حیثیت ہے جو آپ اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. امریکہ سے یقیناً ہمارے تعلقات ہیں، امریکہ سے اپنے بھی تعلقات بڑھانے ہیں، پوری دنیا سے بڑھانے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی ذرا پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا کہ ہم کیسے بڑھاتے ہیں. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اگر معیشت آپ کی مضبوط ہوگی، ہم ایک بڑا ملک ہیں، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، تو اس حوالے سے دنیا بھی آپ کو اسی ایک مارکیٹ کے طور پہ دیکھتی ہے. لیکن اگر آپ گرو کریں گے، آپ کی معیشت بڑی ہوگی، تو پھر آپ ایک بڑی مارکیٹ بنتے ہیں دنیا کے لیے. وہ تعلقات یقیناً انڈیا ایک بڑی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں سے بھی دنیا کے تعلقات ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوں گے. صحیح ہے. اچھا، اب امریکہ نے ثالثی کا کردار تو ادا کیا، دونوں ممالک کو کہا کہ جی آپس میں بات چیت کریں. ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ گیا کہ جی ایک نیوٹرل سائٹ، ایک نیوٹرل لوکیشن پہ اگری کر گئے دونوں ممالک. اس کا ڈیسیجن ابھی تک خیر نہیں ہو پایا ہے. بٹ کیا پاکستان کی طرف سے ایسی شرائط رکھی جائیں اگر یہ معاملات آگے بڑھانے ہیں؟ ماضی کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بائی لیٹرل ٹاکس جب ہوئی ہیں ہمیشہ ناکام ہی رہی ہیں، ان کا کوئی منطقی انجام نہیں نکلا. یہ ٹاکس بڑی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ ایک معاملہ ہے جو 77 سال سے قائم ہے. اب جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کسی ٹاک سے پہلے ہماری ایک بنیادی شرط ہو کہ یہ جو معاہدہ آپ نے توڑا ہے اس کو ختم کریں. یہ ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی بات ہے، تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کیا بات چیت کریں گے؟ ہمارا جو بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے، اس پہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ UN کی 48 کی ریزولوشن سے جڑا ہوا ہے. تو آج اگر کوئی میڈیشن ہوتی ہے تو پھر اگر کچھ دینا پڑے گا تو پاکستان کو ہی دینا پڑے گا. اگر ہم اپنے اس موقف سے ہٹتے ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کو کشمیر میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے اندر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہم اس لحاظ سے ایک مشکل میں ہیں میڈیشن کے حوالے سے.
تو اس لیے ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر ایک موقف ایسا ہو، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ذرا پاکستان کی پارلیمان میں اور عوام کے سامنے اس کی بات آنی چاہیے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک بڑے ملک کو، اور جو ایک یونیپولر تقریباً دنیا میں ایک اہمیت رکھتا ہو، اس کو ثالث کے طور پہ مانیں گے، تو پھر جب کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ عموماً شرط رکھ کر کرتا ہے کہ میری بات آپ جو میں فیصلہ کروں گا دونوں کی بات کو ماننے. تو یہ ہمارے لیے ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم جرگہ سچویشن، جی جرگہ میں اگر ہم ہٹ جاتے ہیں کشمیر کے یو این کے جو موقف ہے اس سے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو حل سمجھتے ہیں تو پھر اس کو پھر آپ کو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا، اس میں ابھی جو سفارتی کوششوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ہم نے بھیجنا ہے، بلاول بھٹو صاحب کو اختیار دے دیا گیا جتنے لوگوں کو لے کر جانا چاہیں، واشنگٹن، پیرس، برسلز. اف یو آر ان دس پوزیشن پرائم منسٹر، آج کے وقت اب ہوتے، ان حالات میں ہوتے، تو آپ کیا کرتے، کیا ڈیسیجنز لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے، یہ آپ کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ٹھیک، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے اس ایشو کو زندہ رکھیں. دوسرے ممالک سنتے ہیں آپ کی بات، اور جب بھی ایسا کوئی عمل ہوا ہو جہاں پر دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں، تو پوری دنیا تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یقیناً آپ کی بات کو سنجیدگی سے ہر جگہ سنا جائے گا، تو وہ بات آپ ضرور پہنچائیں. لیکن آپ کو اپنا موقف بھی گہرا کرنا پڑے گا آپ کو، اور اس کے لیے میں پھر بار بار وہیں پہ آتا ہوں کہ اپنا گھر آپ نے درست کرنا ہے. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا تو آپ دنیا کے سامنے بھی کمزور ہوں گے. پاکستان کی سیاست میں یہ جو خاموشی نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد وقتی ہے یا پھر؟ سر، یہ خاموشی تو کبھی ایک کامیابی کی بات نہیں ہوتی نا. خاموشی ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. آج یہاں پر ایک لائیو ڈیبیٹ ہونا چاہیے ملک کے اندر کہ کیا ہوا ہے، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک عمل ہو گیا، مسلح افواج نے کامیابی حاصل کر لی، پولیٹیکلی بھی آپ کو اسے ڈیولپمنٹلی بھی فائدہ ہو گیا، اب آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن مستقل کامیابی جو ہے وہ ملک کے اپنے مسائل حل کرنے میں ہے. جس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے نظام میں ناکامی ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو موقع ملا ہے خاص طور سے قوم کے متحد ہونے کے بعد سے، اس سے فائدہ اٹھایا جو یکجہتی ہندوستان کے خلاف ہمیں ملی ہے، اس کو ہم ملک کی اندرونی یکجہتی کے لیے استعمال کریں. اور اس کے لیے ہم سب کو اپنے چھوٹے چھوٹے جو مفاد ہیں ان سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا. صحیح ہے، ملک کے بڑے مفاد، وسیع تر مفاد، جو بچپن سے ہم جملہ وسیع تر، میں نے وسیع تر استعمال نہیں کیا، وسیع تر کچھ لفظ بدنام ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹوڈے.